جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہتر ذکر ہے وہ کلمہ حق ہے، جس کو تحلیل بھی کہا جاتا ہے اور اس کو لا الہ الا اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو حدیث مبارک میں سب سے افضل بتایا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی کلمے سے انسان ایمان کی حدود میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ تمام انبیاء علیہم السلام کا پہلا سبق تھا۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث میں کلمہ توحید کو سب سے افضل ذکر فرمایا گیا، کیونکہ یہی کلمہ دین کی بنیاد ہے اور دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں اس کلمے کو افضل ذکر اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ کلمہ انسان کی ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ، تو اس سے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے الا اللہ تو معبود حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کا اقرار اور اثبات ہو جاتا ہے، اور اسی اقرار اور اس بات سے اس کا دل اور اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے، اور باطن کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء پر بھی پڑتا ہے، لہذا یہ ظاہری اعضاء سے بھی وہی والے اعمال و افعال کرے گا جس کا یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کے باقی نصف حصے کی طرف۔ یہ جو باقی نصف حصہ ہے اس میں سب سے افضل دعا الحمدللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ الحمدللہ پر غور کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ثنا کی جا رہی ہے، اور جب انسان کسی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کرنے سے جو مقصد ہے وہ سوال کرنا ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو پہلے آپ اپنے مخاطب کی تھوڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو شخص اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہو، وہ بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر تعریف کرے۔ وجہ علامہ طبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب انسان منعم حقیقی یعنی حقیقی طور پر جو انعام کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب انسان ان کی حمد و تعریف کرتا ہے تو پھر اس حمد اور تعریف کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر مزید انعامات کی بارش فرماتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اگر آپ نماز کے اندر غور کرتے ہیں تو نماز میں بھی یہی والا مضمون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن لیتے ہیں۔ سننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے ساتھ کریں، اور جب دعا کا آپ اختتام کریں تو اختتام پر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کریں۔